ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس مال کم ہے، نماز کا پابند ہے اور کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے مسجد کے دروازے کے باہر رستے میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ میں نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے ایک آیت کا مطلب پوچھا، مگر وہ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی میں نے اسی طرح متوجہ کرنا چاہا، وہ بھی خاموشی سے نکل گئے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اجازت لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں دودھ سے بھرا ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے دریافت کیا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بتایا گیا، فلاں شخص ہدیہ دے کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ صفہ والوں کو بلا کر لے آؤ۔ مجھے یہ حکم ناگوار تو گزرا، مگر تعمیل کے علاوہ کیا چارہ کار تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ مجھے پلا دیتے تو اچھا تھا، میری بھوک مٹ جاتی، اور ایک پیالہ دودھ سے اتنے لوگوں کا کیا بھلا ہوگا۔ چاروں ناچار میں صفہ والوں کو بلا کر لے آیا۔ وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ابو ہریرہ یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر انہیں پلانا شروع کیا۔ ہر ایک نے سیر ہو کر پیا۔ سب پی چکے تو میں نے پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیتے ہوئے فرمایا، اور پیو۔ میں نے جو کچھ پیا اس سے میرا پیٹ بھر چکا تھا اور کوشش کے باوجود پی نہ سکتا تھا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، اس ذات برحق اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میرے پیٹ میں گنجائش نہیں رہی ہے۔ میں نے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سب سے آخر میں بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ ہر مسلمان جانتا ہے، نہیں جانتا تو اسے جاننا چاہیے کہ ابتدائے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ نے کس طرح دن گزارے، کفار کا ظلم و ستم سہا اور بھوک پیاس کی شدت بھی برداشت کی۔ آخر اللہ نے ان کی مصیبت کے دن ختم کیے اور انہیں خوشحالی فارغ البالی عطا فرمائی۔ اس طرح جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور پھر مشقت و محنت کے بعد ہی انسان کو راحت و آرام نصیب ہوتا ہے۔ اور اس امت کے نیک لوگ تو بھوک پیاس اور فاقہ برداشت کر کے بھی خوش رہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید رہتی تھی۔